دیارے حضے جتے ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے على أكمل مظاهر الحق في مرء الخلق نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى أتباعه وأشياعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل ہے جہاں میں شجاعت حسین کی بے مثل ہے جہاں میں شجاعت حسین کی اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی صبر و وفا کا درس زمانے کو دے دیا صبر و وفا کا درس زمانے کو دے دیا اللہ کی رضا ہے قناعت حسین کی حسرت ہے میرے دل کی یہی رب ذوالجلال حسرت ہے میرے دل کی یہی رب ذوالجلال حاصل رہے ہمیشہ حمایت حسین کی حاصل رہے ہمیشہ حمایت حسین کی دامن ہے ہاتھ میں اولاد حسنین کا دامن ہے ہاتھ میں اولاد حسنین کا مجھ پر ضرور ہوگی عنایت حسین کی مجھ پر ضرور ہوگی عنایت حسین کی یا رب مجھے بھی اسوہ شبیر کر عطا یا رب مجھے بھی اسوہ شبیر کر عطا یا رب مجھے بھی اسوہ شبیر کر عطا کیونکہ تجھے پسند ہے عادت حسین کی نعرہ تکبیر تجھے پسند ہے عادت حسین کی زندہ باد اولاد مولا علی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ دلبند فاطمہ کے مراتب نہ پوچھئے دلبند فاطمہ کے مراتب نہ پوچھئے قدسی بھی آکے کرتے تھے خدمت حسین کی قدسی بھی آکے کرتے تھے خدمت حسین کی اپنے ہوں یا کہ غیر ہوں سب کو ہے اعتراف اپنے ہوں یا کہ غیر ہوں سب کو ہے اعتراف اپنے ہوں یا غیر ہوں سب کو ہے اعتراف کل بھی تھی آج بھی ہے امامت حسین کی کل بھی تھی آج بھی ہے امامت حسین کی حضرات محترم محفل بہت اچھی ہے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خاموشی سے سن کر مجھے یقین ہے کہ اپنے دل میں جگہ لیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات خاموش ہیں اور خاموشی اور سناٹا بتاتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دلوں میں عشق رسول و عشق آل رسول کا طوفان ضرور آنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ خاموش ہیں یہی وجہ ہے اب آپ تیزی سے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں کیونکہ ویسے بھی میری عادت نہیں
کہ میں زیادہ وقت لوں، کیونکہ آج کے دور میں جتنا کم وقت لیا جائے بہتر ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا آغاز ہی اللہ اپنوں سے فرما رہا ہے۔ ایمان والے کیا ہیں؟ اپنے لوگ۔ ایمان والے کیا ہیں؟ اپنے لوگ ہیں۔ تو اپنوں سے اپنی بات کر رہا ہے، اپنوں سے خاص بات کر رہا ہے، اپنوں سے غیروں سے ہر بات نہیں کی جاتی، اپنوں سے کی جاتی۔ اور وہ کہتا ہے استعینوا، تم لوگ مدد طلب کیا کرو، چاہے جتنا فتویٰ لگے، چاہے لوگ جتنا شرک بولے، چاہے جتنا لوگ زور لگائیں، لیکن تم لوگ مدد ضرور مانگا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مومن ہو۔ کیوں؟ تو مدد ساری کائنات مانگتی ہے، کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی کنبہ ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کون ہے جو کسی دوسرے سے مدد نہ مانگے؟ مانگتے تو یوں سبھی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم جب ایمان والے ہو تو تم کسی اور سے مدد مت مانگنا۔ مانگنے دو جو نمرود سے مدد مانگتے ہیں، مانگنے دو جو فرعون سے مدد مانگتے ہیں، مانگنے دو جو شداد اور حامان سے مدد مانگتے ہیں، مانگنے دو جو ابو لہب ابو جہل سے مدد مانگتے ہیں، مانگنے دو جو یزید سے مدد مانگتے ہیں۔ تم لوگ ایمان والے ہو، بالصبر والصلاۃ، تمہیں بس صبر سے مدد مانگتی ہے اور نماز سے مدد۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، آپ نے دو لفظ سنا، ایک صبر اور ایک نماز، جسے الصلاۃ کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں نماز مشہور ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے دو ہی چیز ہے صبر والوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس دو ہی چیز ہے، ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز۔ کیا ہے؟ اور دونوں ہی مشکل ہے کہ نہیں؟ ابھی بھائی بھائی سے اختلاف کو دیکھو، سارا زور لگا دیں گے، سارا زور، اور جب غیروں کی بات آئے تو کہتے ہیں صبر کرو اللہ مدد کرے گا، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو صبر بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ صبر کا جو ایریا ہے وہ اپنوں کے درمیان ہے، اپنوں کے درمیان۔ دین کے دشمنوں کی جب بات آئے تو صبر نہیں جہاد ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ آج نماز ایک آزمائش ہے، آج صبر ایک آزمائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ اور طرز ہے ایمان والوں۔ کس کا ہے؟ اب آپ ایمان والے ہیں کتنے؟ آپ خود اپنا جائزہ لیں۔ میں کیوں کہنے جاؤں کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں یا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، خود جائزہ لینا ہے کہ نماز ہم کتنی پابندی سے ادا کرتے ہیں، کتنے مخلص ہو کر، اور صبر کہاں تک اپناتے ہیں۔ ہم نے جب کربلا کے امام اور آقا سے پوچھا حضور آپ بچوں کو لے کر، آپ عورتوں کو لے کر، آپ اپنوں کو لے کر کربلا میں آپ ہیں، آپ کا حساب ہو چکا ہے، نہر فرات پر بھی پہرا ہے، آپ کیسے ان کا سامنا کریں گے؟ آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا توپ اور بارود اور گولے ہیں؟ آپ کیسے ان کا سامنا کریں گے؟ وہ کہاں 22,000 اور آپ گنے چنے، آپ سرے انور جھکا کر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لگتا تھا کہ نبی آخر الزمان ارشاد فرما رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو میں اس زمین پر تپتی ہوئی ریت پر میں کسی ہتھیار کے ساتھ نہیں آیا، میں دو چیزیں لے کر آیا ہوں اور اسی کے ذریعے ان یزیدیوں کو شکست دوں گا، اور قیامت تک جتنے بھی یزیدی آئیں گے ان کو شرمندہ ہی ہونا پڑے گا۔ میں نے پوچھا حضور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک صبر ہے اور ایک نماز۔ بے شک حق ہے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ صبر اور نماز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے ایسے ہو گئے استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز بہت بڑی آزمائش ہے، یہ صبر آزمائش ہے، اور جو جھکنے والے ہیں، دل سے جھکنے والے لوگ ہیں، وہی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔
اور ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس آیت کریمہ کو ہمارے علماء نے آپ کے دل و دماغ تک پہنچا دیا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ اچھا نماز پڑھیں، نماز پڑھیں تو اللہ ثواب دیتا ہے، تلاوت کریں اللہ ثواب دیتا ہے نا، روزہ رکھیں اور دیگر عبادت کریں اللہ ثواب دیتا ہے۔ اللہ بدلہ تو بنتا ہے، روزے کا بدلہ اللہ بنتا ہے کہ میں سیدھا ہوں، میں بدلا ہوں، تم روزہ رکھو میں خود مل جاؤں گا، کہتا ہے نا میں خود مل جاؤں گا۔ لیکن صبر کیسی عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ گارنٹی ہے تم صبر کر کے دیکھو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو اب تو ظاہر ہو گیا کہ کربلا میں خیمہ حسین میں صبر ہے، پانی بند ہے تو اہل بیت خیمہ حسین پر پانی بند ہے، دانا نہیں ہے تو خیمہ حسین پر دانا نہیں ہے، ظلم و تشدد ہے تو خیمہ حسین پر۔ تو یہ تو آئینہ اور بیان ہو گیا کہ صبر خیمہ حسین میں ہے تو اللہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ امام حسین کے ساتھ ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الحسن والحسین، حسن و حسین کو گالی مت دو، پیغام حسین کو ماتم اور سینہ کاٹنے پر ان کی توہین نہ کرو، ان کا مقصد شہادت سمجھو، صبر اور نماز کا فروغ ہے، اور کسی اور شے کے لیے آپ کربلا نہیں گئے، آئینہ اسلام کے تحفظ کے لیے گئے، دین مبین کی حفاظت کے لیے گئے، قرآن کی آیات کے تقدسات کو بچانے کے لیے گئے، مکہ المکرمہ حرم کی زمین کی حرمت کو سنبھالنے کے لیے گئے، اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ حسنہ کو بچانے کے لیے گئے۔ تو یہی وجہ ہے دوستو کہ کربلا کی دھرتی پر جو آقا حسین گئے وہ اپنے لیے نہیں یا اپنے کنبے کے لیے نہیں، صرف محمد کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ اگر تم نے امام حسین کے نام پر کوئی نازیبا حرکت کی تو تم نے شہادت حسین کو نظر انداز کر دیا۔ شہادت کا مقصد تو ہے، قربانی کا ایک مقصد تو ہے، ایک ٹارگٹ تو ہے، وہی مقصد شہادت ہے، نماز کی حفاظت، صبر کی حفاظت، اسوہ حسنہ کی حفاظت۔ آج سے پہلے نماز بندوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ بولنے ایک بار یا حسین، یا حسین۔ 10:10 ہونے کو ہے، 10:30 پونے 11 تک یہ محفل برخاست ہو جائے گی۔ جہاں آپ کو جانا ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ محفل حسین میں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے جیسے 72 کے سامنے امام حسین نے چراغ بجھا دیا، پھر پوچھتے ہیں جلانے کے بعد کہ جس کو جانا ہے جائے، بجھا دیا، پھر جلاتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ کوئی گیا؟ کوئی گیا؟ نہیں گیا۔ ہمارا حال ابھی لنگر چلنے لگے سب بھاگ جائے۔ تو حسینی بنو اوریجنل، حسینی بنو بالکل مخلص ہو کر، صرف 10 دن کے لیے حسینی نہیں، مرتے دم تک حسینی بن کے دکھاؤ کہ 72 کا نشان اور 72 کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ہم غیرت مند سنیوں کے ذریعے اور قیامت تک وہی پیغام حسین سلامت رہے گا۔ اپنی نسلوں کو کچھ اور مت بناؤ، بس حسینی بنا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت یا حسین یا حسین۔ فإنها سیدہ شباب اہل الجنہ فی الاولین والآخرین۔ حضور فرماتے ہیں گالی مت دو، ان میرے نواسوں کو گالی مت دو، کیونکہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں جنت کے، پچھلی اور پہلی ساری امت کے نوجوانوں جو جنتی ہیں، سارے نوجوانوں کے یہ دونوں کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم عبد المطلب کی اولاد، یعنی ہم علی، فاطمہ، حسن، حسین
जाफर हमारा घराना, ये सादतो अहल जन्नत, ये सब के सब जन्नत के सरदार है। ये सब के सब क्या हैं? जन्नत के सरदार हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या है? हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत बर्पा होगी, सारे लोग हिसाब किताब में होंगे, नाकुलु व नशरिबु हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद। हुजूर फरमाते हैं कि हम खाते भी होंगे, हम पीते भी होंगे, और यहाँ तक कि बंदों का हिसाब किताब जब तक न हो जाए, सब अपने अपने ठिकाने पर जन्नत में जो मकान मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। उससे पहले सब हमारे साथ होंगे। जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो साथ होंगे, खाते भी होंगे, पीते भी होंगे, लाने दूसरों के पर होंगे। लेकिन जो हुसैनी हैं उनके लिए तो आका के कर्म से, अहले बैत की मेहरबानी से वो उनसे जुड़े हैं, तो उनका बेड़ा पार है। उनको कोई गम नहीं, उनको कुछ घबराने की जरूरत। आयत कह रही है, आयत कहती है यौमा युनफखु फिस्सूरी फफज़िअ मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिलीन। सारे इंसानों को घसीटकर मैदान महशर में पहुंचा दिया जाएगा। जिसका जो मकाम व मर्तबा होगा उस सवारी और उस चाल के एतबार से वो वहां पहुंचेगा। लेकिन अल्लाह कुरान में दर्ज कर चुका है, फरमा चुका है कि क़यामत के दिन सूर फूकी जाएगी, वफ़ज़िअ लोग खौफज़दा हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, चकरा जाएंगे। जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमानों में है सब के सब बेहोश हो जाएंगे। कब? जब सूर फूका जाएगा तब। और दिन कौन सा होगा? क़यामत का दिन। इल्ला मन शाअ अल्लाहु, लेकिन वो लोग नहीं घबराएंगे जिनको अल्लाह चाहता है। वो नहीं जो अल्लाह को चाहते, बल्कि अल्लाह कह रहा है जिनको अल्लाह चाहता है। आज बहुत सारी जमातें हैं जो कहती हैं हम अल्लाह को चाहते हैं, हम अल्लाह को चाहते हैं। हम ये कहने से काम नहीं बनेगा। अल्लाह कहता है मन शाअ अल्लाह, जिनको अल्लाह चाहता। अल्लाह इमाम हुसैन को चाहता है, अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी को चाहता है, अल्लाह अताए रसूल गरीब नवाज को चाहता है, अल्लाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन को चाहता है, अल्लाह महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया को चाहता है, अल्लाह फरीद मसूद गंज शकर को चाहता है, अल्लाह हजरत सिराजुद्दीन औलिया को चाहता है, अल्लाह हजरत शेख अलाउल हक बंदवी को चाहता है, अल्लाह सैयद अशरफ जहांगीर को चाहता है, अल्लाह हजरत मसूद गाजी सैयदना सालार को चाहता है, अल्लाह वाली सलीम देवरा को चाहता है, अल्लाह अबुल गौस अहमदीवान को चाहता है, अल्लाह हजरत आले रसूल मालवी को चाहता है, अल्लाह हजरत इमाम अहमद रज़ा को अल्लाह चाहता है। अब जो इनके अकीदों और इनके तरीकों और इनसे दिल जिनका जुड़ा हुआ है, क़यामत उनके लिए नहीं, इनके गद्दारों के आपने समझा? समझ में मेरी बात आ रही हो तो बस सर ही हिला दें, थोड़ा सा हिला दें, यहाँ समझ में आ रही है, ताकि हमें भी तो लगे कि जिनसे बात कर रहे हैं उनके काम शरीफ में कोई कमी नहीं। काम कर रहा है, हमें भी तो मालूम होना चाहिए। हम आपसे बात कर रहे हैं, जोर से कहें या हुसैन। आगे बढ़ते हैं, ये क़यामत है और हुजूर फरमाते हैं अना शजरतुन, मैं एक दरख्त हूँ और फातिमा उसकी टहनी है, अली उसका शगुफा है। मैं एक दरख्त हूँ, फातिमा शाख है, टहनी है, उसी दरख्त की टहनी है, और अली उस टहनी पर शगुफा है, और हसन और हुसैन ये दोनों इस दरख्त के फल हैं। और जितने लोग इनसे मोहब्बत करते हैं
وہ اس درخت کے پتے ہیں، اس درخت کے پتے ہیں، اس درخت کے پتے۔ اور جس درخت جو حضور فرمائے، اور جانتے ہیں یہ درخت کہاں ہے؟ فی جنت، جنت میں ہے۔ کیا بات ہے؟ اور پتہ ہے نبی کہتے ہیں حقاً حقا، حق ہی ہے، حق ہی ہے، سچ ہے۔ اور کون سا حقا؟ وہی حقا کی بنا آپ نے کہہ دیا حقا کی بنا لا الہ الا حسین۔ اب کربلا سے اصول جنگ بدل گیا، کربلا سے نظام بدل گیا، کربلا سے سارے جنگ کے پیدرے بدل گئے۔ گردن جس کی کٹتی تھی وہ پہلے ہارتا تھا، لیکن اب جو گردن کٹ رہی ہے وہ جیت رہا ہے۔ پہلے کا نظام اور تھا کہ جو قیدی کر لیے جاتے تھے ان کا نام و نشان مٹ جایا کرتا تھا، لیکن اب اصول جنگ بدل گیا، جو قیدی ہے انہی کا نام و نشان چل رہا ہے۔ اسی کا نام و نشان رواں دواں ہے، کوئی آئے چاہے جتنا مٹانے کے لیے۔ اب تو حال یہ ہے جس کو اپنا نام و نشان سلامت چاہیے وہ اس خاندان سے قریب ہو جائے، اہل بیت سے قریب ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت سلمان فارسی، اس حدیث کو روایت کرنے والے سلمان فارسی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسی اسلام اسی ماحول میں، ام ایمن آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ لقد ضل الحسن والحسین، دونوں شہزادے گم ہو گئے ہیں۔ حضور نے کہا قوموا فاطلبوا ابنی، اٹھو میرے بچوں کو تلاش کرو۔ سب اٹھے ادھر ادھر راستہ اپنا لیتے ہیں۔ میں فقیر بھی یعنی سلمان فارسی بھی حضور کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ چلتے 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 تیزی سے ایک پہاڑ آیا، پہاڑ کی جڑ تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ دونوں شہزادے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں۔ ان کے سامنے دم پر ایک کھڑا اسطح موجود ہے جس کے منہ سے آگ کا گولا نکل رہا ہے۔ حضور کی طرف وہ متوجہ ہوا، حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آقا کریم آگے بڑھے، وہ اپنے دم پر سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، سمٹ کر پہاڑ کی جڑ میں پتھر کے نیچے کہیں غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ حضور قریب گئے اور انہیں الگ کیا، اپنے کپڑے سے ان کے چہرے کو پوچھا، پسینے کو صاف کیا۔ کہا بچوں گھبراؤ مت، ابھی تمہارا نانا زندہ ہے، پریشان مت ہو، ابھی وہی انتما۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے بچوں تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، عمر کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، عثمان کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، علی کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ابو ذر کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، طلحہ کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ابن مسعود کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اور اس دور کے غیرت مند عاشقان مصطفیٰ اور قیامت تک آنے والے سب یہی کہیں گے فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اور رسول کہتا ہے اے حسن و حسین تم دونوں کی عظمت اور مقام و مرتبہ کو یہ نبی سلام کرتا ہے، تم پر قربان کرتا ہے۔ ما اکرمکما علی اللہ، تم دونوں کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح روا و روا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب کی عزتیں تقویٰ پر ٹکی ہیں، سب کی عزتیں مسجدوں پر منحصر ہیں، سب کی عزتیں قرآن کی تلاوت پر ٹکی ہوئی ہیں، لیکن میں ان کی عظمت پر قربان جاؤں۔ نبی فرما رہے ما اکرمکما علی اللہ، اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو متقی ہے وہی مکرم ہے۔ اللہ کے نزدیک جو متقی ہے وہی مکرم ہے، اور جو پہلے ہی سے نزدیک ہو کیا کہنا ہے تو تقویٰ ذریعہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، لیکن جن کو اللہ پہلے ہی سے قریب رکھے، اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے
جو پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک وہی عزت والا. اور نبی کہتے ہیں تم دونوں مکرم ہو اللہ کی بارگاہ میں. حسن و حسین چھوٹے سے بچے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج و زکات کا پہاڑ، پہلے ہی سے مکرم، پہلے ہی سے مکرم. تو جنت کے یہ دونوں سردار کب بنے؟ کربلا میں جا کے یا زہر پی کے؟ نہیں، حضور نے تو بچپنے میں کہہ دیا یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو سوچو کہ جب بچپنے میں جنت کے سردار ہیں تو جوانی میں عالم کیا ہوگا؟ کربلا میں آئے ہوں گے تو مقام کیا ہوگا؟ ارے وہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں جب حضور کی یاد آتی تو ہم حسن و حسین کو دیکھ لیتے، اور دیکھنے پر لگتا کہ یہ دونوں کو دیکھنے پر سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ تھا تو حسن و حسین تھے. حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے، نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ نانا اور نانی کے اعتبار سے. الا اخبرکم بخیر الناس امم و عمہ، الا اخبرکم بخیر الناس ابم و امہ، الا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالہ ہما الحسن والحسین. حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ باپ اور ماں کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ خالہوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہما الحسن والحسین، یہ حسن و حسین ہیں. جدہما رسول اللہ، جدتہما خدیجہ بنت خویلد. حضور فرماتے ہیں ان کے نانا اللہ کا رسول، ان کی نانی بنت خدیجہ، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھوپھی ام ہانی بن ابی طالب، ان کے بابا حیدر کرار مشکل کشا، ان کی ماں خاتون جنت بی بی زہرا. اب ذرا اندازہ لگاؤ ان کے نانا جنت میں جدہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما الحسن والحسین فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں ان کے نانا جنت میں، ان کے چچا جنت میں، ان کی پھوپھی جنت میں، ان کی خالائیں جنت میں، ان کے بابا جنت میں، ان کی ماں جنت میں، اور یہ دونوں بھی جنت میں. اگر میں یہ کہوں آپ کہیں کہ میدان آخرت میں حضور فرماتے ہیں کسی کا حسب و نسب وہاں کام نہیں آئے گا سوائے میرے حسب و نسب کے، سوائے میرے حسب و نسب کے کسی کا نسب کام نہیں آئے گا. مت کرو فخر اپنے اپنے نسبوں پر اور اپنے اپنے حسبوں پر، صرف کام آئے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا خاندان کام آئے گا. اب مثال کے طور پر کھڑے ہیں صاحب بہت بڑے حاجی صاحب، بہت بڑے مدرسے کے سرپرست، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے محدث کھڑے ہیں، لیکن دائیں دیکھتے ہیں تو ان کا خاندان غائب، بائیں دیکھتے ہیں تو خاندان غائب. لیکن قربان جاؤ عظمت امام حسین پر، امام حسین پر قربان جاؤ. امام حسین کھڑے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں تو ان کا خاندان موجود، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کا خانوادہ موجود. میں نے کہا حضور آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کا خانوادہ نظر آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ کربلا آزمائش کا گھر تھا، کربلا میں تنہا ضرور تھا، لیکن یہ میدان آخرت میرے مقام و مرتبہ اور میرے خانوادے یعنی میرے نانا حضور کی عظمت بتانے کے لیے آخرت کا میدان میں گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی بات. شرط یہ ہے کہ ایمان والے بنے، پکے حسینی بنے، نمازوں کی حفاظت کریں، صبر پر ڈٹ جائیں. صبر پہ ڈٹیں. اللہ قرآن میں کہتا
گیا ہے. دیکھیں میں نے بہت ساری آیتیں سوچ کے آیا تھا کہ آپ کے سامنے اس پر ڈسکس کیا جائے گا, بیان کیا جائے گا کہ صبر قرآن نے کہاں کہاں بیان کیا, صبر کہاں کہاں قرآن نے ذکر کیا ہے, نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے. نماز تو بس یوں سمجھ لیں کہ بندہ کبھی بھی شفا پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نماز سے قریب نہ ہو جائے. سبحان اللہ. الصلاۃ شفاء, نماز شفا, نماز سے قریب, تاکہ فرق معلوم ہو کہ ہمارا رشتہ یزید سے نہیں حسین سے ہے. سبحان اللہ. یزید سے کیا دشمنی, کوئی دشمنی نہیں. ہمارے امام کی دشمنی یہی ہے کہ فاسق و فاجر ہے, نماز کی بے حرمتی کرتا, شکاری کتوں کو لے کر جنگلوں میں پھرتا اور محرمات کی توہین کرتا, بہت بڑا نافرمان دین کا غدار ہے, اس لیے بیعت نہیں کر رہے. ورنہ ایسا نہیں کہ انہیں کسی کرسی کی لالچ ہو یا کسی سطح کا ان کو لالچ ہو, کوئی حرص ہو, نہیں دوستوں. ان کی امام حسین کی دشمنی بے نمازیوں سے ہے, امام حسین کی دشمنی نبی کے دین کے باغیوں سے ہے. تو خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی پر یا حسین کر رہے ہیں اور وہاں وہ کہے کہ جس کے لیے میں نے خون بہایا تم نے اس کا احترام نہیں کیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور گمان میں ہیں. تو حسین کو اپنی مرضی سے نہ مانو, ان کے مرضی سے مانو. وہ جیسے چاہتے ہیں کہ تم حسینی بنو ویسے بنو. ورنہ آج کے دور میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں, کیونکہ ہمارا حسین ہے ہی ایسا کہ اپنے بھی غیر بھی سب کہیں گے ہمارے ہیں حسین. تو ایک آخری بات میں عرض کروں, پھر بات کو ختم کیا جائے. اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, اگر تم پر کوئی مصیبت آن پڑے, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, تو کوئی اچھائی آئے تو وہ ناراضوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور کوئی برائی آئے, کوئی مصیبت آئے تو ان کو خوشی ہوتی ہے. لیکن تم کبھی بھی گھبرانا مت, اللہ کہتا تم صبر کرتے رہنا, صبر کرتے رہنا. لا یضرکم کیدہم شیئا, تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان کی چال, ان کی مکاری تمہیں کوئی بھی ایذا نہیں دے سکتی. بس کرنا کیا ہے, صبر کرنا. یا قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ صبر کرو اور صبر پر ڈٹے رہو اور اپنے ایریا کی نگرانی کرو, نگہبانی کرو. اور قرآن نے کہا کہ صبر کا سرا اتنا بڑا ہم نے تو صرف سنا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے صبر, لیکن جب امام کو دیکھا, امام حسین کو, تب پتا چلا کہ صبر کسے کہتے ہیں. چلتا پھرتا صبر ہمارا امام ہے, چلتی پھرتی نماز. قرآن نماز نے کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, میرا کام ہے جو مجھ سے قریب ہوتا ہے میں اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک لیتی ہوں. امام حسن سے کسی نے پوچھا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے بے حیائی بھی کرتا, آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کی قبولیت کے لیے ایک آیت آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس پر آپ بھی تھک چکے ہیں, گرمی بہت سخت ہے مجھے معلوم ہے, لیکن بس یہ آیت سنیں. جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ نماز قائم رکھتے ہیں, نماز قائم رکھتے ہیں. اور کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں, ہم عطا کرتے ہیں. تو جب ہم عطا کر دیتے ہیں
تو وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلے ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، بعد میں ہے انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ ایک ہے ایمان رکھنا غیب پر، ایک ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، اور بیچ میں ہے قیام صلاۃ، نماز قائم رکھنا۔ تو جس کا ایمان غیب پر نہ ہو اس کی نماز شروع نہیں ہوتی، اور جس کا ایمان غیب پر ہو اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو غیب پر ایمان رکھ کر نماز قائم کرے نماز شروع ہوتی ہے، اور جو راہ خدا میں خرچ کرے اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کسی نے کیا ہو تو بتائے، امام حسین نے راہ خدا میں عباس کو خرچ کیا ہو، امام حسین نے راہ خدا میں قاسم کو خرچ کیا ہو، امام حسین نے راہ خدا میں علی اکبر کو خرچ کیا ہو، اور امام حسین نے راہ خدا میں علی اصغر کو خرچ کیا ہو، امام حسین نے راہ خدا میں حضرت ابوبکر بن علی کو خرچ کیا ہو، امام حسین نے راہ خدا میں عمر بن علی کو خرچ کیا ہو، امام حسین نے راہ خدا میں عثمان بن علی کو خرچ کیا ہو، امام حسین نے راہ خدا میں 72 یاروں اور 72 جانشینوں کو خرچ کیا ہے۔ تو جذبہ امام حسین اپنے دل میں پیدا کرو، پیسہ بھی خرچ کرو، نسلیں بھی خرچ کرو، راہ خدا میں صبر بھی کرو، نماز بھی قائم رکھو، تب کہیں جا کر تم یہاں بھی حسینی رہو گے، وہاں بھی حسینی رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ بتاؤ آج کتنی بڑی آزمائش ہے، صبر اور نماز۔ قرآن نے کہا جو دل جن کا میری بارگاہ میں جھکنے کو بے قرار رہتا ہے وہی نماز اور صبر کو اپنا سکتے ہیں۔ تو سر جھکانے سے پہلے اپنا دل جھکا دیا ہے، نماز پڑھیں تو نماز کی حفاظت بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ اور مقدس محفل کو